درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ پہلی سے لے کر تیسری تاریخ تک کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پھر اس کو قمر کہتے ہیں، اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے، طلوع اور غروب میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیجیے کہ یہ اوقات کی شناخت اور حج کی تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں چاند کی بھی عبادت ہوئی، سورج کی بھی عبادت ہوئی، ستاروں کی بھی عبادت ہوئی۔ آج بھی بعض قومیں مظاہر فطرت چاند، سورج، ستاروں، دریاؤں، سمندروں، اژدہوں، درندوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو دیوتا مانتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا پہنچانے والا سمجھتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خود بعض مسلمان بڑھتے ہوئے چاند کو مبارک اور اترتے چاند کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ جنتریاں دیکھیں لکھی ہوئی اور عملیات کی دوسری کتابیں، تو ان میں آپ کو مسلمانوں کے ہاتھوں لکھا ہوا یہ نظر آئے گا کہ فلاں تاریخ فلاں کام کے لیے صاد ہے، مبارک ہے، اور فلاں تاریخ فلاں کام کے لیے نحس ہے، منحوس ہے۔ اخبارات میں دیکھیں تو بہت سے نجومی وہ ستاروں کی چال بتلاتے ہیں، ستارہ فلاں منزل میں ہوگا تو شادی کا کرنا، رشتے کا کرنا، کاروبار کا کرنا، مکان کی تعمیر شروع کرنا یہ مبارک اور مناسب ہوگا، اور فلاں منزل میں ہو تو پھر مناسب نہیں ہے، نقصان کا اندیشہ ہے۔ قرآن کریم ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے وہ توحید پر۔ قرآن کریم کا شاید ہی کوئی صفحہ توحید کے ذکر سے خالی ہو، ہر صفحے میں توحید کا ذکر۔ اللہ پاک نے اس مضمون کو، توحید کے مضمون کو
اتنے تکرار کے ساتھ، اتنے مبالغے کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ، انداز بدل بدل کر، مثالیں دے دے کر بیان فرمایا ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والا بھی شرک کرے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میٹھے چشمے پر پیاس کی وجہ سے مر جائے۔ تو یہاں پر بھی بتلایا گیا کہ یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ چاند انسانوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، چاند انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ دریا چلتے ہیں تو انسان کی خدمت کے لیے، سمندروں کا پھیلا ہوا جال ہے تو انسانوں کی خدمت کے لیے، باد صبا باد نسیم کے جھونکے ہیں تو انسان کی خدمت کے لیے، باد سرسر کی گرمی ہے تو وہ بھی اور تیزی ہے تو وہ انسان کی خدمت کے لیے، بادل امڑتے ہیں تو انسان کی خدمت کے لیے، سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کی خدمت کے لیے، چاند اور ستارے چمکتے ہیں تو انسان کی خدمت کے لیے، اور خود اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یہ کائنات ساری کی ساری تمہاری خدمت میں لگی ہوئی اور تم میری عبادت میں لگے ہوئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی عبادات کا مدار وہ شمسی تاریخ پر نہیں ہے بلکہ قمری تاریخ پر ہے۔ اسی لیے قمری تاریخ کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم اسلامی عبادات کو پہچانتے ہیں چاند کے طلوع و غروب سے، اس کے گھٹنے بڑھنے سے۔ چاند کی ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہوتی ہے تو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور شوال کی 1 تاریخ ہوتی ہے تو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ 10 محرم آتی ہے وہ بھی چاند کے حساب سے تو اس کے ساتھ بھی ہماری یاد وابستہ ہے۔ رمضان کی 1 ہوتی ہے تو ہم روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ان عبادات کا مدار وہ اسلامی تاریخ پر ہے، اس لیے قمری تاریخوں کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری کی پوری امت یا پورے کے پورے علاقے والے، شہر والے، بستی والے قمری تاریخ کا اہتمام کرنا چھوڑ دیں تو ساری بستی والے گناہگار ہوں گے، اور اگر کچھ نے اس کو یاد رکھا تو سارے گناہ سے بچ جائیں گے۔ شمسی تاریخ یا انگریزی تاریخ یہ کوئی حرام نہیں ہے، آج اس کا رواج ہو گیا، ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں تو شمسی تاریخ کے اعتبار سے ہم کاروبار کرتے ہیں، سودے کرتے ہیں، ادائیگی کے وعدے کرتے ہیں تو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اس کا چلن ہو گیا۔ بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں تو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے، تو اس کے اعتبار سے حساب کرنا یا اپنے کاروبار چلانا یہ کوئی حرام اور گناہ نہیں ہے، لیکن قمری تاریخ کو کلی طور پر فراموش ہی کر دینا یہ غلط ہے، اسلامی تعلیم کے بھی خلاف اور قومی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام ہی نہ آتے ہوں۔ ہماری جو پوری تاریخ ہے وہ تو قمری تاریخوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، بعثت ہے، اور دوسرے اہم واقعات جو پیش آئے تو ان میں قمری تاریخ ہی کا لحاظ رکھا گیا۔ لہذا ایک اسلامی ورثہ اور قومی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کرائیں
اور ہمیں قبری تاریخ معلوم ہو۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں فرمائی گئی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج عمرے کا احرام باندھ لیتے تھے تو واپس گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، اگر مجبوری کی بنا پر بھی آنا پڑتا تو بھی دروازے سے نہیں آتے تھے، اور جب حج سے فارغ ہو کر آتے تو بھی دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ یا تو پشت کی دیوار میں کوئی سوراخ کرتے تو وہاں سے چوروں کی طرح اندر داخل ہوتے، اور اگر طاقتور ہوتے نوجوان ہوتے تو چھت کے اوپر چڑھ جاتے اور چھلانگ لگا کر گھر میں داخل ہوتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہمارا اس طریقے سے گھروں میں داخل ہونا یہ احرام کا حج یا عمرے کا ایک حصہ ہے اور ایک نیکی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، دروازے سے آؤ۔ نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو نیکی اس کی ہے۔ اس طرح کے سطحی کام کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ اور جان لیجئے کہ یہ صرف مکہ والوں سے، مدینہ والوں سے، عربوں سے خطاب نہیں، یہ سارے انسانوں سے خطاب ہے کہ سطحی قسم کے کام کر کے تم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اس کی صفات پر یقین ہو، وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، ان باتوں کا یقین ہو، اور پھر یہ یقین انسان کو گناہوں سے روک دے، تو اصل نیکی یہ ہے۔ یہاں سے علماء نے ایک اصول بھی اخذ کیا، وہ اصول یہ کہ جس کام کو شریعت نے ضروری نہیں بتایا اس کام کو ضروری سمجھ لینا یا عبادت سمجھ لینا گناہ ہے، بدعت ہے، اور جسے شریعت نے جائز قرار دیا اس کو گناہ سمجھ لینا یہ بھی گناہ ہے اور بدعت ہے۔ شریعت نے جس کام کو ضروری نہیں کہا ہم اس کو ضروری سمجھ لیں، یہ بھی بدعت۔ شریعت نے جس کام کو جائز کہا ہم اس کو گناہ سمجھنے لگے، یہ بھی بدعت اور یہ بھی گناہ۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی الرسالت، شرک فی الشریعت۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کام کو ضروری قرار نہیں دیا تھا اور یہ ضروری سمجھتا ہے، یہ اس کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ حضور نے ایک کام کو یا شریعت نے ایک کام کو جائز کیا تھا اور یہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ تو بدعت یہ ایک بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شر الامور محدثاتها، بدترین امر نئی نئی چیزیں شریعت میں گھڑنا ہے۔ وکل محدثہ بدعہ، اور ہر گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کسی نے سمجھانے کے لیے یہ واقعہ غالباً بیان کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت بھی ہو، کہ کسی نے شیطان کو خواب میں دیکھا، بڑا دبلا پتلا کمزور ہو رہا ہے، پوچھا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا
کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ساری محنت ضائع جا رہی ہے، بڑی مشکل سے ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں، کسی کو بدکاری میں، کسی کو شراب نوشی میں، کسی کو نماز سے محروم رکھتا ہوں، کسی کو ظلم پر آمادہ کرتا ہوں، لیکن ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تواب اور غفور الرحیم ہے۔ یہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، 2 آنسو بہا لیتے ہیں، تو میری سال ہر سال کی محنت ضائع چلی جاتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ ان سے ایسے گناہ کرواؤں گا جن کو یہ گناہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ جب گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ انسان گناہ سے توبہ تو تب کرتا ہے جب گناہ کو گناہ سمجھے، اور اگر وہ ایک عمل کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیوں کرے گا؟ تو شیطان نے کہا میں ان کو بدعات میں مبتلا کر دوں گا، بدعات کا ارتکاب کریں گے، ہوں گے گناہ لیکن سمجھیں گے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ بدعتی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ شریعت کا ایک حکم سمجھ کر بیچارہ کرتا ہے، لیکن اس کی محنت ضائع جاتی ہے، ثواب تو ملتا نہیں، گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شریعت کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق انسان آسانیوں پر عمل کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر مشکلات پر عمل کرے، مشقت والے اعمال پر عمل کرے تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے دروازے سے آنا تو بڑا آسان کام ہے، آرام سے گھر میں داخل ہو گیا، اور کتنی مشقت اٹھا رہا ہے وہ جو اپنے گھر کی دیوار توڑوا رہا ہے، اس میں سوراخ کروا رہا ہے اور وہاں سے اندر آ رہا ہے، یا چھت پر چڑھ رہا ہے اور اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے، تو کتنی مشقت والا عمل کر رہا ہے، لیکن چونکہ نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تو اس کی یہ ساری محنت اور مشقت ضائع چلی گئی۔ آسانی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اور وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس پر اللہ راضی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بعض کتابوں میں اس کا نام آیا ابو اسرائیل انصاری، بوڑھا آدمی، روزہ رکھا ہوا تھا اور دھوپ میں کھڑا تھا، روزہ بھی ہے، کھڑا ہے، بوڑھا ہے اور کھڑا بھی دھوپ میں ہے اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا۔ حضور نے پوچھا اس کو کیا ہوا، کیا ہو گیا بھائی، کیا تکلیف ہے اس کو؟ کہنے کہ اللہ کے نبی اس نے نظر مانی ہے کہ ایسا روزہ رکھوں گا جس روزے میں نہ کسی سے بات چیت کروں گا، نہ بیٹھوں گا اور نہ سایہ حاصل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مروہ فلیتکلم ویستظل ولیقعد ولیتم صومہ، فرمایا اس کو کہو کہ یہ بات چیت بھی کرے اور سائے میں بھی آ جائے اور بیٹھ جائے، یوں اپنا روزہ مکمل کر لے۔ اب دیکھیے اپنے آپ کو کتنا مشقت میں ڈال رہا ہے، کھڑا ہے اور دھوپ میں کھڑا ہے اور بات چیت بھی نہیں کر رہا، پورا دن بالکل خاموش، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بعض جو باطل مذاہب ہیں ان کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنا مشقت میں ڈالے اتنا اللہ خوش ہوتا ہے، اتنا دیوتا خوش ہوتا ہے، جتنا مشقت میں ڈالے۔ کئی سالوں سے میں اخبار میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ جو بعض ممالک ہیں سری لنکا اور ہانگ کانگ وغیرہ، پڑھے لکھے ممالک، تعلیم کا تناسب ہم سے زیادہ، لیکن بدھ مذہب اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے سال میں مخصوص ایام آتے ہیں جب وہ اپنے اوپر یوں کہہ لیں کہ صراحتاً ظلم کرتے ہیں۔ کوئی اپنے جسم میں چیرے دیتا ہے، کوئی گرم سلاخیں اپنے جبڑوں میں ڈال دیتا ہے، کئیوں کو دیکھا کہ آریوں کے ساتھ اپنے جسم کو کاٹ دیا اور حکومت مداخلت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ ان کے مذہب کی تعلیم ہے، ان کا تصور ہے کہ اس سے ہمارا دیوتا خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت، ایمان کی نعمت،
اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت ہمیں بن مانگے دے دی اور بغیر استحقاق کے دے دی۔ نہ ہم نے مانگی یہ نعمت، نہ ہم اس کے مستحق تھے، لیکن اللہ نے کرم کر دیا، بغیر طلب کے دے دی اور بغیر استحقاق کے دے دی، جس میں یہ بتایا گیا کہ تم اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ، راحت، غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، کنگھی کرو، سرما لگاؤ، میں اس سے بھی خوش ہوں گا۔ جسم کو راحت پہنچا رہا ہے اور اللہ خوش ہو رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو راحت پہنچاتا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ دودھ پی رہا ہے، شہد کھا رہا ہے، میٹھا کھا رہا ہے، کھجور کھا رہا ہے، یا کوئی دوسری اللہ کی نعمت کھا رہا ہے، اور نیت یہ کہ اللہ کا رزق حلال ہے، کھاؤں اور شکر ادا کروں، مزے کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں الحمدللہ ایسا مذہب عطا کیا ہے جس میں نہ دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت، نہ بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت، نہ جنگلوں میں جانے کی ضرورت، نہ غاروں میں بسیرا کرنے کی ضرورت، نہ رہبانیت کی ضرورت، نہ الٹا لٹکنے کی ضرورت، نہ کھڑا رہنے کی ضرورت، نہ سخت ترین مشقت والے مجاہدوں کی ضرورت، نہ جسم کو زخمی کرنے کی ضرورت، نہ ہفتوں بھوکا رہنے کی ضرورت، اور نہ اللہ کی نعمتوں سے محروم رہنے کی ضرورت، اور نہ گڈا اور پلید رہنے کی ضرورت، اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کے پیچھوں سے، ان کی پشت سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح اور کامیابی کا مدار تقوی پر ہے، تقوی پر، اور ہم عمومی طور پر تقوی کا معنی کرتے ہیں اتقو، اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھیے کہ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کتاب تو بس ڈر پیدا کرتی ہے، دل میں ڈر پیدا کرتی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ بات جان لیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم صرف قرآن میں نہیں بلکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن خشیت اور محبت، اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت، ان دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ خشیت اور ڈر یہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی عظمت کے احساس کا نام ہے۔ اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ ڈرتا انسان والدہ سے بھی ہے، والد سے بھی ہے، استاد سے بھی ہے، ڈرتا دشمن سے بھی ہے، درندے سے بھی ہے، چور اور ڈاکو سے بھی ہے، لیکن ان دونوں ڈرنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، یہ ڈرنا کوئی وحشت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اور ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ڈر بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ صرف ڈر بھی کافی نہیں اور صرف محبت بھی کافی نہیں، بلکہ دونوں چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور لڑو، قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ تو مکی زندگی ہے،
مکہ کی 13 سالہ زندگی میں ظلم ہوتا رہا، زیادتی ہوتی رہی، کسی کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی کو ریت پر لٹا دیا گیا اور سینے پر بھاری بھرکم چٹانیں رکھ دی گئیں، کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو چمڑے میں بند کر کے دھونی دی گئی، کسی کو اتنا مارا گیا کہ حواس مختل ہو گئے اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں کی گئیں، لیکن حکم یہی آتا رہا، فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے، مدینہ میں بھی دشمنوں نے شرارتیں نہیں چھوڑی۔ ابتدا میں عفو درگزر کا معاملہ کیا گیا، لیکن جب ان کی شرارتیں طویل ہو گئیں تو اللہ نے قتال کی اجازت دے دی، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ جہاد اور قتال کی جو اجازت دی گئی تو یہ سب سے پہلی آیت تھی جو اس حوالے سے نازل ہوئی۔ ویسے ایک دوسری آیت بھی ہے سورۃ الحج کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، بعد نے کہا کہ وہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں قتال کی اجازت دی گئی، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 190 سب سے پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے قتال کی اجازت دی، اور فرمایا کیا؟ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جنگ کی لڑائی کی ابتدا یہ کفار کی طرف سے ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اجازت دی کہ تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، پر امن شہریوں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر آپ جو ابتدائی غزوات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ ابتدا مشرکین اور کفار کی طرف سے ہوئی۔ دیکھیے غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے کہ جو کچھ وہ مال و دولت لے کر آ رہا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں خرچ ہونا تھا، تو آپ اس کی روک ٹوک کے لیے نکلے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ جنگ تک نوبت پہنچ گئی۔ لیکن جنگ کہاں ہوئی؟ بدر کی جنگ مدینہ منورہ سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے مدینہ سے جا کر مکہ پر حملہ کیا ہو، بلکہ ان کا جو جوشیلا لشکر آ گیا تھا ابو جہل کی قیادت میں، ابو سفیان کے تجارتی کارواں پر حملے کی خبر سن کر تو پھر آپ نے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ واپس پلٹ جائیں۔ ابو جہل کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ ابو سفیان کا کاروان وہ محفوظ نکل گیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ آج میں جنگ کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ بدر میں یہ معرکہ برپا ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ دوسرا غزوہ غزوہ احد ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ بدر کی شکست کا انتقام لینے کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں لشکر آیا تھا مدینے پر چڑھائی کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداءً ارادہ یہی تھا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن بعض جو جوشیلے اور نوجوان صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی اللہ کے نبی نہیں، بدر میں تو ہم تھوڑے تھے پھر بھی ہم نے باہر نکل کر مقابلہ کیا، آج تو ہم زیادہ ہیں،
ہم مدینہ میں رہ کر کیوں دفاع کریں، ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ تو آپ مدینہ سے باہر نکلے، لیکن کتنا باہر نکلے؟ صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ احد مدینہ منورہ سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اب تو وہ فرق بھی ختم ہو گیا کہ احد مدینہ ہی میں شامل ہو چکا۔ غزوہ خندق کو دیکھیں تو اس میں بھی مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا گیا، مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا، مسلمان تو مدینہ منورہ کے اندر تھے، اور یہ سارے قبیلے جمع ہو کر آئے تھے مدینے کو اور مدینے والوں کو ختم کر دینے کے ارادے سے، اور انہوں نے محاصرہ کیا، لیکن اللہ نے ان کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑو، وقاتلو، اور لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہاں سے جہاد کی حقیقت بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ وقاتلو فی سبیل اللہ، اور قتال کرو، جنگ کرو اللہ کی راہ میں۔ دیکھیے، جو زر کے لیے ہو وہ جہاد نہیں، جو زن کے لیے ہو وہ جہاد نہیں، جو زمین کے لیے ہو وہ جہاد نہیں، جو نئی تجارتی منڈیاں تلاش کرنے کے لیے ہو وہ جہاد نہیں، جو سونے اور پٹرول کے ذخائر ہتھیانے کے لیے ہو وہ جہاد نہیں، جو سمندری دروں پر قبضہ کرنے کے لیے ہو وہ جہاد نہیں، جو محض اپنی برتری کے گھمنڈ میں دوسری قوم پر چڑھائی ہو یہ جہاد نہیں، بلکہ قتال اور جہاد کیا ہے؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو اللہ کے لیے۔ اور یہ جہاد و قتال کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا صرف قرآن میں ذکر ہو اور ہم اس پر شرمندہ ہوتے رہیں، اور معاذ اللہ یہ سوچنے لگے کہ دشمن کو خوش کرنے کے لیے جہاد و قتال کی آیات قرآن سے نکال ہی کیوں نہ دی جائیں۔ معاذ اللہ، یہ کوئی ایسا حکم نہیں کہ صرف قرآن میں ہو، بائبل میں 2-4 جگہ نہیں 20 جگہ پر جہاد و قتال کا حکم دیا گیا ہے، جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہودیوں کی پوری تاریخ محاربات سے بھری پڑی ہے، اور ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم آج اس پر شرمندہ ہو رہے کہ قرآن نے جہاد اور قتال کا حکم کیوں دیا۔ آپ نے دیکھا اور پڑھا اپنے اخبارات میں، OIC کا جو اجلاس ہوا مکۃ المکرمہ میں، کعبہ کے اندر بھی ہمارے لیڈر گئے، تو اس میں جو اعلان کیا گیا وہ یہ کہ اب جو ہمارے ہاں نصاب ہے، سکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے پورے عالم اسلام میں، اس میں تبدیلی کی جائے گی۔ اور تبدیلی کیا کی جائے گی کہ جہاد و قتال کی آیات کی بجائے محبت، پیار، عفو و درگزر کے مضمون پر جو مشتمل آیات ہیں وہ داخل کی جائیں گی۔ انہی دنوں میں نے دیکھا، اور ہمیں تو یقین کریں صاف بات ہے، ہم نے کون سا اسرائیل کے نصاب کا مطالعہ کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، لیکن میں نے انہی دنوں دیکھا اور برطانیہ کے معتبر اخبار کے حوالے سے دیکھا کہ اسرائیل میں جو نصاب ہے اس میں نرسری سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک طالب علموں کو جنگ اور قتال پر تیار کیا جاتا ہے، اور کس کے خلاف؟ عربوں کے خلاف۔ اس میں جہاں بھی عربوں کا ذکر آیا تو انہیں چور کہا گیا، ڈاکو کہا گیا، قاتل کہا گیا، دہشت گرد کہا گیا، اپنے آبا کے دشمن کہا گیا۔ بلکہ اسی انگریزی اخبار میں یہ تھا کہ جب کسی یہودی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی دنیا کی اعلیٰ مخلوق ہے، اور دوسرے کان میں کہا جاتا ہے کہ عرب حقیر
कीड़े मकोड़े हैं, इनको कत्ल करना चाहिए। कहा तो एक बच्चे के कान में ये अल्फाज कहा जा रहे हैं, और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये मुबारक अल्फाज कहे जा रहे हैं। तो अगर निसाब बदलना है तो इसराइल का निसाब क्यों नहीं बदला जाता? और फिर मुझे बताइए कि दुनिया का कौन सा मजहब, कौन सा मुआशरा, कौन सी सोसाइटी ऐसी है कि जिसमें दहशतगर्दों, चोरों, डाकुओं, जालिमों और अमन दुश्मनों के खिलाफ जंग करने का हुक्म ना हो? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर किस्म के लोग सिर्फ बातों से समझ जाएं, जालिमों के खिलाफ डंडा ना उठाना पड़े, हथियार ना उठाना पड़े, और वैसे ही वो ठीक हो जाए। तो कोई मजहब और कोई सोसाइटी ऐसी नहीं जिसमें अमन दुश्मनों और जालिमों के खिलाफ हथियार उठाने की बात न की जाती हो। इस्लामी जिहाद, अल्लाह ने जो हुक्म दिया कि तुम जिहाद और क़िताल करो, ये किस लिए किया जाता है? मैंने अर्ज किया, न जमीन के लिए, न जर के लिए, न जन के लिए, न सोने और पेट्रोल के जखीरों पर कब्जा करने के लिए, बल्कि इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए। और अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी का क्या मतलब है? कि इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए, बंदों की इबादत न करे। इस्लामी जिहाद अदल के लिए किया जाता है, अमन के लिए किया जाता है, जुल्म के खिलाफ किया जाता है। और ये भी जान ले कि जिहाद किसी को मुसलमान बनाने के लिए नहीं किया जाता। जिहाद के मकासद में से ये नहीं है कि किसी को मुसलमान होने पर मजबूर किया जाए। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में इकरा नहीं। जहां तक जजीरतुल अरब का ताल्लुक है, जजीरतुल अरब में तो ये था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जजीरतुल अरब में दो दीन नहीं रहने चाहिए, एक ही दीन हो। यहां किसी काफिर और मुशरिक को रहने की इजाजत नहीं है, निकल जाए यहां से, किसी दूसरी जगह चले जाए। ये नहीं कहा गया कि अगर ये मुसलमान ना हो तो इनको कत्ल कर दिया जाए, नहीं, बल्कि उनको वहां से निकलने की इजाजत दी गई, अपना साजो सामान ले जाने की भी इजाजत दी गई। लेकिन जजीरतुल अरब के अलावा पूरी दुनिया में जो काफिर रहते हैं उनके लिए हुक्म यह है कि अगर वो जिजिया देने के लिए तैयार हो जाए तो भी उनके साथ छेड़छाड़ करना जायज नहीं। अगर उनके साथ तुम्हारा सुलह का, अमन का मुआहिदा हो जाए तो भी उन पर हमला करना जायज नहीं। और फिर अगर किताल की नौबत आ ही जाए, जंग की नौबत आ ही जाए, कोई इंसान कितना ही पुरअमन क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में बाज मोड़ ऐसे आते हैं कि पुरअमन, शरीफ, रहम दिल इंसान भी हाथ उठाने पर मजबूर हो जाता है। जैसे इंसान के साथ मसला है, मुआशरों के साथ भी यही मसला है, जमातों के साथ भी यही मसला है, उम्मतों के साथ भी यही मसला है। लेकिन इस्लाम ये कहता है, और कुर्बान जाऊं इस्लाम की तालीमात पर, कि इस्लाम ने जंग के भी आदाब सिखाए हैं। कहा तो यह है कि लोग कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, जंग में जो कुछ किया जाए जायज, चुनाचे किया जाता है। आज की मुहज्जब दुनिया में, आज की मुहज्जब दुनिया में, तालीम याफ्ता दुनिया में, तरक्की याफ्ता दुनिया में, रोशन ख्याल दुनिया में किया जाता है। जंग में जो दिल में आता है वो किया जाता है। कॉर्पोरेट बमबारी की जाती है, हाइड्रोजन बम फेंके जाते हैं, एटम बम फेंके जाते हैं। अरे बताइए तो सही
یہ جو خطرناک قسم کے بم ہے، شہروں کو، آبادیوں کو، ہزاروں انسانوں کو پلک جھپکتے صفائے ہستی سے ختم کر دینے والے، یہ کس نے استعمال کیے؟ کیا مسلمانوں نے استعمال کیے یا مسلمانوں کے دشمنوں نے استعمال کیے؟ پھر بلا تمیز، بلا فرق کے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، علماء کو، عبادت خانوں کو، مساجد کو نشانہ کس نے بنایا؟ کیا مسلمانوں نے بنایا یا کہ ان لوگوں نے بنایا جو مسلمانوں کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت گرد کا نام دیتے ہیں؟ ہے اللہ، ہے اللہ، کیا دنیا میں الٹا تماشا ہو رہا ہے؟ وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کے آیا تھا اور جس کا اسم گرامی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم امن کی علامت تھا، محبت کی علامت تھا، پیار کی علامت تھا، رحمت کی علامت تھا، برکت کی علامت تھا، سلامتی کی علامت تھا، اس کا عنوان تھا، اس کا سلوگن تھا، اس محمد اور احمد کے نام کو بین الاقوامی ایئرپورٹوں پر دہشت گردی کا عنوان بنا دیا کہ جس کے نام کے ساتھ محمد اور احمد لگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو گویا کہ دہشت گرد ہوگا، یہ جس کی داڑھی ہے وہ دہشت گرد ہوگا۔ تو یہ کس نے کیا؟ بلا امتیاز کے اسلام نے تو آداب سکھائے، فرمایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن دیکھو حد سے تجاوز نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو پر امن انسانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ بھی زیادتی کرنے والا ہے، جو کھیت باغات چراگاہیں اجاڑتا ہے وہ بھی زیادتی کرنے والا ہے، جو صلح امن اور سلامتی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ بھی زیادتی کرنے والا ہے، جو بوڑھوں، خواتین، بچوں، بیماروں، ہسپتالوں اور عبادت خانوں پر حملے کرتا ہے وہ بھی زیادتی کرنے والا ہے۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تمہیں قتال کی تو اجازت ہے، لیکن دیکھو جنگ میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ کہنا کہ جہاد میں قتال نہیں ہے یہ بھی غلط۔ ارے کہاں تک ہم انکار کریں گے؟ قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، احادیث کا انکار کرنا پڑے گا، اور سیدھی سادی بات اسلام کا انکار کرنا پڑے گا ایسے شخص کو جو یہ چاہتا ہے کہ اس نئی دنیا کے سامنے اپنا مسلمان کا ایک نیا چہرہ پیش کرے۔ نیا چہرہ، یہ نیا چہرہ کیا ہے کہ بھئی نہیں جہاد تو ہے ہی نہیں ہے، قتال تو ہے نہیں۔ ارے تمہاری کتاب میں ہے؟ تو میں نے خود سنا اور ایسے لوگوں سے جو ذمہ دار قسم کے، پڑھے لکھے، جدید تعلیم یافتہ، حکومت کے ذمہ دار، کہہ رہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، لہذا جو کوشش کی جائے وہ جہاد ہے۔ تو ایک کاشتکار کوشش کر رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے، ایک صنعت کار کوشش کر رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے، ایک دکاندار کوشش کر رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے، اور پھر جناب غربت کے خلاف کوشش، یہ بھی جہاد، گندگی کے خلاف کوشش، یہ بھی جہاد، مہنگائی کے خلاف کوشش، یہ بھی جہاد، بیماریوں کے خلاف، یہ بھی جہاد۔ یہ سارے جہاد ہیں، اور یہ جتنے بھی کر رہے ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں یہ سب مجاہدین ہیں۔ عجیب، یعنی جہاد کا مفہوم تک بگاڑ کر رکھ دیا۔ تو یہ تحریف ہے، تحریف فی القرآن، تحریف مانوی اسی کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتی تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف مانوی۔ تو تحریف مانوی یہی ہے کہ ان آیات کے ایسے معنی بیان کر دیے جائے جن کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ تو فرمایا کہ
وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تجاوز کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے جو گئے گزرے بادشاہ تھے انہوں نے بھی وہ مظالم نہیں ڈھائے ہوں گے جو آج کی ترقی یافتہ دنیا کے فوجیوں نے، حکمرانوں نے غریب، ضعیف، ناتواں، بے سہارا، بے چارے مسلمانوں پر ڈھائے، ان تینروں میں بند کر کے صحراؤں میں چھوڑ دیا گیا، اللہ اکبر، کتوں کی طرح بھونکنے پر مجبور کیا گیا، شرم گاہوں پر دہی ڈال کر کتے چھوڑ دیے گئے، بہن کی عزت بھائی کے سامنے لوٹی گئی، جسموں پر گندگی اور نجاست مل دی گئی، قرآن کریم کی توہین کی گئی ان کی دل آزاری کے لیے۔ مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، الحمدللہ۔ اور بالفرض اگر کسی نے کیا ہو تو ہم صاف کہتے ہیں کہ اس نے قرآن اور حدیث کے خلاف کیا ہے، اس نے اسلامی تعلیم کے تعلیمات کے خلاف کیا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ یہ آیات حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، جب مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگلے سال آؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ مسلمان اگلے سال ذی قعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے، لیکن انہیں اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرک وعدہ خلافی کریں اور قتال پر آمادہ ہو جائیں، تو اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر تم بھی قتال کرو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک کافر، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ پر امن شہری بن کر اسلامی مملکت میں رہتا ہے یا اپنے ملک میں رہتا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، تو یہ تعلیم نہیں اسلام کی کہ تم ان کو جہاں پاؤ تو ان کو قتل کر دو، ہرگز نہیں۔ ان آیات کا پس منظر سامنے رکھنا ضروری ہے۔ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، گزشتہ سال قریش نے ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، حالانکہ عمرہ سے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، اب بھی ان کو اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں روکیں، دست درازی کریں اور قتل و قتال پر آمادہ ہو جائیں، پھر حرم کا تقدس، حرم کا ادب وہ ہمارے لیے زنجیر پا بن جائے اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، اگر وہ قتال کریں تم بھی قتال کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تم بھی ان کو نکال دو، مکہ سے انہوں نے نکالا تم کو، تم بھی نکالو۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فرمایا کہ فتنہ یہ قتل سے زیادہ سخت بات ہے، زیادہ شدید بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ جبرن ایمان سے روکنا، اللہ کی عبادت پر ظلم و ستم کرنا، یہ فتنہ ہے۔ فرمایا کہ یہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت بات ہے۔ یہ قریشی کہتے ہیں کہ تم حرم میں قتل کرو گے؟ فرمایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے، تم کفر و شرک پر مجبور کرتے ہو، ایمان سے روکتے ہو، اللہ کی عبادت سے روکتے ہو، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز، اور اس کی خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ والفتنۃ
اشد من القتل، حرم کے اندر یہ فتنہ جو تم کر رہے ہو یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں مسجد حرام کے پاس یعنی حرم میں ان سے قتال نہ کرنا، حتی یقاتلوکم فی، جب تک کہ یہ خود تم سے حرم کے اندر قتال نہ کریں. اگر وہ خود حرم کے اندر قتال کرتے ہیں اور حرم کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے تو پھر تمہیں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان سے قتال کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طریقے سے سزا ہے کافروں کی. ہے اللہ. اور آج تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کی اجازت ہو، ہر چیز کی اجازت ہو. ایک اسامہ کی خاطر چاہے تو افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ایک صدام کی خاطر عراق کو خون میں نہا دیں، لیکن ان کے خلاف کسی کو ہاتھ اٹھانے کی ہرگز اجازت نہ ہو. وہ اٹھاتا ہے تو دہشت گرد ہے. نہ تڑپنے کی اجازت ہے، نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے. تو یوں مجبور کر کے مارنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں اور ہمیں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم اس وقت دنیا کی سب سے امیر ترین مملکت ہیں، تو ہمیں اجازت ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، فرمایا کہ اگر یہ کفر و شرک سے، ظلم اور زیادتی سے باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. میں نے عرض کیا کہ فتنہ نہ رہے اس کا مطلب حدود عرب میں تو کفر و شرک نہ رہے. کافروں کو کہا گیا تم یہاں سے نکل جاؤ، یہودیوں سے کہا گیا تم یہاں سے نکل جاؤ. اس حدود کے اندر دو دین نہیں چل سکتے، اور باقی دنیا میں تمہیں رہنے کی اجازت ہے، لیکن ہم بھی امن سے رہتے ہیں، تم بھی امن سے رہو. اگر تم آمادہ جنگ ہوگے تو پھر ہم بھی جواب دیں گے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، عبادت اللہ کی ہو، اطاعت اللہ کی ہو، بندوں کی عبادت نہ ہو. کوئی ایسا سرکش انسان نہ رہے اور کوئی ایسی سرکش مملکت نہ رہے جو یہ کہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر میری عبادت کرو. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر. اصل مطلب یہ ہے کہ پھر زیادتی کی سزا یہ صرف ظالموں کو دی جائے گی. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. والحرمات قصاص، اور حرمتیں تو ادلے بدلے کی چیزیں ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی عرب جو تھے جنگ جو ہونے کے باوجود سال کے 4 مہینے جنگ نہیں کرتے تھے. یعنی محرم میں، رجب میں، ذوالقعدہ میں اور ذوالحجہ میں، ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے. گویا کہ سال کا 1/3 پرامن طریقے سے گزارنا اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے. عرب تو جاہل تھے، وحشی تھے، جنگجو تھے، لیکن اس کے باوجود وہ 1/3 سال کا حصہ امن سے گزارتے تھے. مگر جدید جاہلیت میں نہ کسی مہینے کا لحاظ ہے، نہ کسی تہوار کا لحاظ ہے. جنگ ہے اور مسلسل جنگ ہے. فرمایا کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں، اور حرمتیں قصاص کی چیزیں ہیں، ادلے بدلے کی چیزیں ہیں.
تم حرمت کا خیال کرو گے ہم بھی کریں گے، تم نہیں کرو گے تو پھر ہم نہیں کریں گے۔ تم یہ مت سمجھو کہ حرم کی وجہ سے تم ہماری گردنیں بھی اڑا دو تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ فمن اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ اللہ تیرے عدل پر قربان، تیرے کلام پر قربان۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس نے تمہارے ایک کو قتل کیا اور تم یہ کہو کہ ہم تمہاری نسلوں کو ختم کر دیں گے، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ فرمایا کہ جس نے تم پر زیادتی کی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے۔ اور دیکھیے زیادتی کی سزا زیادتی نہیں ہے، زیادتی کی سزا تو عدل ہے، انصاف ہے۔ لیکن عربی زبان میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی عمل کی جزا پر بھی اس عمل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انتقام لینے کی اجازت تو ہے لیکن حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں۔ واتقوا اللہ، ارے جنگ کے ساتھ، جنگ میں اللہ سے ڈرنے کا کیا تعلق؟ لیکن جیسے نماز میں کہا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خرید و فروخت میں کہا گیا اللہ سے ڈرو، یتیموں کے حقوق کے بارے میں کہا گیا اللہ سے ڈرو، حج میں کہا گیا اللہ سے ڈرو، روزے میں کہا گیا اللہ سے ڈرو، جنگ کے وقت بھی کہا جا رہا ہے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، زیادتی نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا تو میری نصرت، میری تائید، میری معیت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہو۔ صرف خرچ نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے۔ ولا تلقوا بأیدیکم من التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر ساری امت جہاد چھوڑ دے گی اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چھوڑ دے گی اور بخل کرنے لگے گی تو گویا کہ پوری امت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے گی۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہے۔ جو کام بھی کرو اخلاص کے ساتھ کرو، میری رضا کے جذبے کے ساتھ کرو۔ جو ایسا کرتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتے ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ سب گناہگار ہیں، سب کو گناہوں سے پاک فرما۔ اے اللہ سب پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سب بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد
کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsulquran.com